تو چند باتیں آپ کی خدمت میں بڑے آرام سے تمیز سے پیش کرنے کا ارادہ ہے. اللہ کرے کہ وہ ہم سب کی سمجھ میں آ جائیں. مقصد کسی فرقے پہ رد کرنا، کسی پہ طنز کرنا، کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہے. چند باتیں ہیں جو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں تو میرا خیال ہے ہم سب کا بہت فائدہ ہوگا. کیونکہ اس طرح کے موضوعات کو جب چھیڑو نا تو پھر ایک نئی جنگ چھڑ جاتی ہے یوٹیوب کی دنیا میں. میری حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے مجھے زیارت کی اللہ نے موقع دیا چند دن پہلے. تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت یہ جو مختلف قسم کے باطل فرقے آج کل یوٹیوب پہ آئے ہوئے ہیں، ان کا جواب دو تو مصیبت، جواب نہ دو تو مصیبت. جواب دو تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پھر اس جواب میں جو اصل جواب ہوتا ہے نا اس کو نہیں لیتے، ایک دو جملے کٹ کر کے جواب ریکارڈ کروا دیتے ہیں. یہ چیز ان کے یوٹیوب میں ان رہنے کا ذریعہ بنتی ہے. یعنی آپ ان کو جتنا چھیڑیں گے تو وہ جواب، پھر یہاں سے جواب، پھر وہاں سے جواب، پھر یہاں سے جواب، پھر وہاں سے جواب. تو ان کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے اس کے علاوہ. اس سے انہیں موقع ملتا ہے یوٹیوب میں ان رہنے کا، گھسے رہنے کا. ان کو اگر آپ لفٹ کراتے ہیں، کیونکہ ہر چیز کا جواب جو ہے نا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو جب تک اس سطح کی نالج نہیں ہے تو وہ باتیں آپ کی سمجھ میں ہی نہیں آئیں گی. اس کے لیے ایک اسٹینڈرڈ کی نالج ہونی چاہیے. اس نالج کے بعد وہ باتیں آپ کی سمجھ میں آتی ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی کو امام بخاری کا ہی نہیں پتا ہو، جاہل ہو وہ اتنا بڑا، آپ نے کوئی حدیث پیش کی، وہ کہ میں بخاری کو مانتا ہی نہیں. اور امام بخاری کے بارے میں بعض علماء نے جرح کی ہے، ان پہ اعتراضات کیے ہیں، وہ اعتراضات کتابوں سے نکال کے دکھا دے. تو آپ بتاؤ کہ جس کے پاس تھوڑی سی نالج ہوگی اس کو تو غصہ آئے گا نا کہ یار تو امام بخاری کو نہیں چھوڑ رہا ہے بھائی، تو اس پر تو پوری امت متفق ہے ان پر. اب اگر چند لوگوں نے جرح کی ہے تو چند لوگوں کی جرح معتبر نہیں ہے. پوری امت کو دیکھا جائے گا نا، پوری امت کیا کر رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے، ان کے بارے میں کیا کمنٹس ہے. دو چار لوگوں نے الٹا پلٹا کہہ دیا تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ تو ہر ایک کے بارے میں لوگ کہتے ہیں. اب یہ بات ایک عالم کی سمجھ میں آئے گی، یا جس کو امام بخاری کا مقام پتہ ہے اس کو سمجھ میں آئے گی. جس کو کچھ بھی علم کی زیرو ہے وہ، اس کو تو سمجھ میں ہی نہیں آئے گی یہ بات. اس کو پہلے ایک اصول سمجھانا پڑے گا کہ اتنی بڑی امت غلط نہیں ہو سکتی. اسی طرح آج بہت سے اسکالرز اتنی بڑی بڑی شخصیات پہ طنز کر رہے ہیں کہ جن کے پاس بیسک نالج ہوتی ہے نا دین کی، وہ ان شخصیات پہ کبھی بھی طنز برداشت کر ہی نہیں سکتے. وہ کہیں گے یہ تو پورا عالم اسلام کو آپ اس کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں آپ. لیکن یہ بات عوام کو سمجھانا بہت مشکل ہے، عوام کی کھوپڑی میں لانا مشکل، کیونکہ ان کے پاس بیسک نالج بھی نہیں ہوتی. تو پہلے ان کو بیسک نالج دینی پڑتی ہے. اس کے لیے کتابیں ہیں، اس کے لیے نصاب ہے، سلیبس ہے. دیکھو دنیا میں جو بھی علم ہے، یہ بات کر کے میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں، پراپر وے میں علم حاصل کیا جاتا ہے نا ہر چیز کا. کیا خیال ہے؟ کبھی دنیا میں کوئی نصاب، کوئی ایسا ہی نالج، ایسا علم آپ نے دیکھا جو چند کتابیں پڑھ کے انسان اس فیلڈ کا ماہر کہلاتا ہو؟ کبھی دیکھا آپ نے ایسا؟ ایک پراپر وے میں علم ہے وہ. جب تک آپ اس وے کو پہ نہیں، اس ٹریک پہ نہیں چلیں گے، اس پوری نالج کو حاصل نہیں کریں گے، تو آپ نہ تحقیق کے اہل ہوں گے، اور جو آپ کو فالو کرنے والا ہوگا وہ بھی گمراہی میں جائے گا. جیسے آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو کچھ پہلے بیسک نالج دی جاتی ہیں پہلے سال میں، دوسرے سال میں تھوڑی سی اوپر کی نالج. ایسا نہیں ہوتا چوتھے سال کا سلیبس پہلے سال میں پڑھایا جائے ڈاکٹر کو. پہلے سال میں تو آپ کو صرف یہ بتایا جائے گا گردے پھیپھڑے کلیجی کی کہاں ہوتے ہیں، یہ فگر بنا کے نا. ہم نے بھی بایولوجی پڑھی ہے نا، تو ہمارے ٹیچر پورا انسان بناتے تھے، یہ اس کا لیور ہے، یہ اس کے لنگس ہیں، یہ اس کے پھیپھڑے ہیں. ہم تو ہو سکتا ہے اس سے پہلے پھیپھڑوں کو گردہ سمجھتے ہوں، گردوں کو پھیپھڑا سمجھتے ہوں. یہ بیسک نالج دی جاتی ہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر MBBS کرنے کے بعد پھر ایک ڈاکٹر وہ ہاؤس جاب بھی کرتا ہے.
ایک دم سے بیٹھ کے میڈیکل سائنس کا چینل کھول کے لوگوں کو طب کی باتیں بتانا نہیں شروع کرتا. اس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے کہ پریکٹیکل لائف ابھی تو تھیوری ہے اس کے پاس, عملی طور پہ تو کچھ بھی نہیں ہے. 2 سال ہاؤس جاب کی گورنمنٹ نے شرط لگائی ہے, یا 1 سال یا 2 سال کسی ماہر ڈاکٹر کی نگرانی میں آپ کام کریں. اس کے بعد جا کے کچھ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ میڈیکل سائنس سے متعلق لوگوں کو گائیڈ کرنا شروع کرے. پھر ایک ٹائم آتا ہے, لیکن ابھی بھی وہ فنٹر نہیں بنتا ہے کہ مجھے سب کچھ پتا ہے میڈیکل سائنس کا, بلکہ وہ کیا کہے گا, بھائی وہ ڈاکٹر ہیں, ان کا 40 سال کا تجربہ ہے, وہ ڈاکٹر ہیں, ان کا 50 سال کا تجربہ ہے, وہ ڈاکٹر ہیں, وہ UK میں امریکہ میں اتنے سال کا ایکسپیرینس ہے. تو لوگ کس کی بات کو ترجیح دیں گے؟ وہ جو بڑا ڈاکٹر ہے. حکیموں میں بھی ایسا ہی ہے, ہر شعبے میں ایسا ہی ہے. تو خوب سمجھ لیں, دین میں بھی اسی طرح ہے. جب آپ علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں نا یہ دین کے علم پہ کیا مولویوں کی اجارہ داری ہے. یہ ورڈ آج کل بہت چل رہا ہے, کیا یہ مولویوں کی اجارہ داری ہے کہ دین کا علم مولویوں سے ہی فتوے پوچھیں, مولویوں سے ہی مسئلے پوچھیں, علماء سے پوچھیں, تو کیا علماء کی اجارہ داری ہے؟ اس کا جواب ہے کہ نہیں, بالکل اجارہ داری نہیں ہے, جو چاہے عالم بن جائے. اجارہ داری جب ہوتی جب ہم کہتے ہیں یہ علماء ہیں, یہ ان کے بچے ہیں, یہی عالم بنیں گے, ان کے علاوہ کوئی بھی عالم نہیں بن سکتا. لیکن اگر آپ اس کا یہ مطلب لے رہے ہو کہ ہر جاہل چند کتابیں پڑھ کے یا بخاری پڑھ کے وہ بھی مسائل بتا سکتا ہے, اور پھر کوئی جواب میں آپ کو روکے کہ آپ کے پاس پراپر علم نہیں ہے, تو آپ لوگوں کو گائیڈ نہیں کر سکتے شرعی مسائل میں. آپ واضح و نصیحت کی باتیں کر سکتے ہیں, بلکہ اس میں بھی غلطی ہوتی ہے, تو آپ پراپر گائیڈ نہیں کر سکتے. آپ کو علماء کی زیر سرپرستی چلنا پڑے گا. تو جواب میں کیا کہتے ہیں, یہ علم دین میں کیا علماء کی اجارہ داری ہے. تو یہ جواب درست ہوگا؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک ڈاکٹر نہیں ہے, میڈیکل سائنس کی باتیں بتا رہا ہو, گورنمنٹ اس کو روکے, تو کلینک کھول کے کیوں بیٹھ گیا بھائی؟ وہ کیا ڈاکٹروں کی اجارہ داری ہے طب پہ, انسانی صحت پہ کیا ڈاکٹروں کی اجارہ داری ہے؟ تو یہ دلیل صحیح ہوگی؟ کیا ہو گیا بھائی جان؟ یوٹیوب پہ نا, انسٹاگرام پہ اور ٹک ٹاک پہ ہر دوسرا تیسرا کلپ علماء کے خلاف آ رہا ہے. ہر دوسرا تیسرا کلپ کس کے خلاف جا رہا ہے؟ علماء کے خلاف. تو یہ جو کہتے ہیں نا یہ مولویوں کی یا علماء کی اجارہ داری ہے, بھائی اجارہ داری نہیں ہے. آپ آؤ, جو چاہے علم حاصل کرے, بلکہ میرٹ کی بیس پہ جتنا دینی مدارس میں داخلہ ہوتا ہے نا, اتنا پاکستان کے کم از کم کسی ادارے میں ایڈمیشن نہیں ہوتا. آپ پولیس میں بھرتی ہونے جاؤ, جب تک آپ کا چچا ماموں پولیس میں نہیں ہوگا آپ پولیس میں نہیں جا سکتے. آپ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے لیے جاؤ, یا تو ٹھیک ٹھاک پیسہ ہو یا آپ کی سفارش ہو. مدرسے میں جاؤ, ٹھک کر کے داخلہ ملے گا آپ کو. لیکن آپ کہہ رہے ہو میں مدرسے میں بھی نہیں پڑھوں گا 8 سال, اور میں بیٹھ کے چینل کھولوں گا اور لوگوں کو مسائل بتاؤں گا, اور پھر علماء جب میرے خلاف فتویٰ دیں گے تو میں کہوں گا ان کی چونکہ دکانیں بند ہو رہی ہیں ان علماء کی, لہذا یہ میرے خلاف فتوے دے رہے ہیں. تو یہ جہالت کی بات ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو خوب سمجھ لیں, دین کے علم کا بھی ایک سلیبس ہے. وہ سلیبس کیا ہے؟ جب آپ مدرسے میں آتے ہیں نا, تو سب سے تمام مدارس, بنوری ٹاؤن, دارالعلوم کرنگی, اکوڑا خٹک, جامعۃ الرشید, جتنے مدارس ہیں یا جتنی اسلامک یونیورسٹیاں ہیں جو پراپر وے میں کام کر رہی ہیں, جو صحیح عالم بنا رہی ہیں, ان میں سب سے پہلے آپ کو 1 سال صرف عربی گرامر پڑھائی جاتی ہے. یہ 2-4 دن کی چیز نہیں ہے. کتنا عرصہ پڑھائی جاتی ہے؟ بولو 1 سال. اور میں نے 2 سال میں پڑھی ہے یہ عربی گرامر. ہم نے زیادہ محنت کی ہے اس میں. آج جتنے اسکالر یوٹیوب پہ آ رہے ہیں, ان کو عربی گرامر کی الف بے بھی پتا بولو نہیں. اردو کتابیں پڑھ کے بخاری کے ریفرنس دے رہے ہوتے ہیں, یہ کہ بخاری میں یہ لکھا ہے. تو ضلوا و اضلوا, حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں علماء ختم ہوتے رہیں گے اور لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے. صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ. اور فرمایا وہ جاہل خود بھی گمراہ ہوں گے, لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. اب آپ بتائیں لوگ ان کے پیچھے چلیں گے کیوں؟ اس لیے کہ کوئی تو ریفرنس دے رہے ہوں گے نا. اگر کچھ بھی نہ کر رہے ہوتے تو تھوڑی چلتے. تو یہ کچھ نہ کچھ ہوگا ان کے پاس, لیکن پراپر علم نہیں ہوگا, جس کی وجہ جب ادھورا علم ہوتا ہے, یا تو علم ہو ہی نہیں تو بھی انسان گمراہ نہیں کرتا کسی کو, یا ہو تو پراپر علم ہو پھر بھی گمراہ نہیں کرتا انسان.
ادھورا علم جب ہوتا ہے تو خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے. تو اب میں آپ کو تھوڑا سا مدرسوں کا خاکہ بتا دوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ جو مدرسوں پہ آج کل صبح و شام یہ مولوی مسجدوں میں تنخواہیں لے کے امامت کر رہے ہیں, یہ مولوی یوں کر رہے ہیں, ہر دوسرا تیسرا کلپ یا تو پاکستان کے خلاف ہوگا یا مولویوں کے خلاف ہوگا. آپ پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہو چلے جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم اس کو ناجائز نہیں کہتے. کبھی کسی مولوی صاحب کو دیکھا آپ نے فتویٰ دیا ہو کہ پاکستان سے باہر کمانے کے لیے جانا ناجائز ہے؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ بھائی میں تو مشورہ دیتا ہوں, جو یہاں کما نہیں رہا تو باہر جائے نا, بھوکا تھوڑی مرے گا وہ, بلکہ باہر جانے سے پاکستان کو بھی فائدہ ہے, وہاں سے ڈالر آئے گا تو فائدہ کس کو ہوگا؟ پاکستان کو ہوگا. آپ اچھی نیت سے چلے جاؤ کہ یار میرے حکمرانوں نے تو بیڑا غرق کر دیا ہے لیکن میں اپنے ملک کو بچاؤں گا, میں باہر جاؤں گا اور ڈالر بھیجوں گا, اپنی فیملی کو یہاں سپورٹ کروں گا وہاں جا کے. باہر جانا صرف جائز ہی نہیں ہوگا بلکہ ثواب ہوگا. لیکن آپ کو پاکستان کے خلاف کلپ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں کوئی اپنے گھر کا مذاق اڑاتا ہے کیا ہو گیا میرے بھائی؟ کوئی اپنے گھر کا خود مذاق اڑاتا ہے, اور مذاق اڑانے کے ہم تو اہل ہی نہیں ہیں کیونکہ تباہ ہم نے خود کیا ہے. جن حکمرانوں کو جن پہ ہم الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے کنٹری کو تباہ کیا تو وہ کس کے ووٹ سے آئے ہیں؟ وہ تو ہمارے ووٹ سے آتے ہیں ہمیشہ. آپ کہہ سکتے نہیں ہمارے ووٹ سے نہیں آتے, کوئی اور لے کر آتا ہے. یہ دل کے خوش کرنے کو غالب خیال اچھا ہے, دل کے خوش کرنے کو غالب خیال اچھا ہے یہ. اب اس سے زیادہ میں اس پہ تبصرہ نہیں کرتا. خیر, تو میں بتاؤں جلدی دینی مدرسوں میں ہوتا کیا, پہلے سال صرف عربی گرامر کو فوکس کیا جاتا ہے. جب تک آپ کو عربی نہیں آئے گی وہ سارا علم ہمارا اردو میں یا انگلش میں نہیں ہے. قرآن کس میں ہے؟ عربی میں. آج کتنے اسکالرز ہیں, میں ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا کیونکہ میرا مقصد کسی کی ذات پہ تنقید کرنا نہیں ہے, میرا مقصد ایک اصول سمجھانا ہے آپ کو. کتنے اسکالرز ہیں جو بخاری کی حدیث کا ترجمہ غلط کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ یہ ترجمہ چیک کروا لیں. لوگ جاتے ہیں گوگل پہ چیک کرتے ہیں, لوگوں کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ گوگل پہ ترجمہ یہ بھی غلط ڈالا ہوا ہے کسی نے. گوگل کون سا, کوئی گوگل کا کام ہے جو انفارمیشن آپ ڈالیں وہ قبول کر لیتا ہے اس کو. وہ گوگل پہ آپ لہسن کے فضائل لکھ کے دیکھیں, ایسا لگے گا لہسن کے علاوہ کچھ کھانا ہی نہیں چاہیے دنیا میں آپ کو. مورنگا کے فضائل گوگل پہ آپ لکھو, یقیناً مورنگا کا درخت بڑی زبردست چیز ہے, اتنی نہیں ہے جتنی گوگل بتا رہا ہے. بھائی مورنگا ہے نا, ہمارے یہاں بھی لگا ہوا ہے, سہاجنا. آپ یوٹیوب پہ سرچ کرو گے تو آپ کو ایسا لگے گا سب چھوڑ کے بہنوں کی وراثت کھانا بھی چھوڑ دو, اب صرف مورنگا کھاؤ بیٹھ کے, کچھ کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. گوگل تو یہ کر رہا ہے. میں پھر بتا دوں, میں مورنگا کے یا سہاجنا کے خلاف نہیں ہوں. میرا ایک کلپ ہے کہ اتنا نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنا لیا, تو لوگوں نے اس پہ مذاق اڑایا, دیکھو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کھاؤ, یہ مفتی صاحب. میں نے کب کہا کہ نہیں کھاؤ, میں کہہ رہا ہوں اتنا نہیں ہے کہ ساری دنیا وہی ہے سب کچھ. تو یوٹیوب پہ تو آپ کو ملے گا لہسن اور ادرک کے فضائل ایسے ملیں گے, ہلدی کے ایسے ملیں گے, آپ بولو گے بھائی ہلدی کھاتے رہو سارا دن بیٹھ. تو میں نے خود کئی دفعہ ترجمہ غلط پکڑا ہے گوگل پہ. تو جیسے میڈیکل سائنس کی گوگل پہ نالج یا یوٹیوب پہ نالج صحیح بھی ہوتی ہے, غلط بھی ہوتی ہے, صحیح نالج بھی ملتی ہے ہمیں, اسی طرح اسلام کی نالج یا ترجمے قرآن کے حدیثوں کے وہ کبھی صحیح بھی ہوتے ہیں اور کبھی غلط بھی. اب آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ صحیح ترجمہ ہے؟ ترجمہ کرنے والا کون ہے اس سے پتہ چلے گا. یہاں آپ کو تقلید کرنی پڑے گی. بھائی ترجمہ کرنے والا مستند عالم دین ہے اور اس کے تقوی پر علماء کو اعتماد ہے, ترجمہ مان لو گے آپ. جیسے آتھینٹک ویب سائٹ ہے میڈیکل سائنس کی تو آپ مان لو گے اس کی ریسرچ کو. مجھے ایک انجینئر ہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ سب سے زیادہ وائٹامن امرود میں ہوتا ہے, پھلوں میں. میں نے کہا میں نہیں مانوں گا بھائی جب تک کوئی تحقیق نہیں. تو انہوں نے بتایا کہ گوگل پہ سرچ کیا. میں نے کہا گوگل پھینکتا بھی ہے بعض دفعہ. پھر مجھے کئی انہوں نے ثبوت پیش کیے کہ آتھینٹک ویب سائٹ ہے یہ, اس کے کچھ ریفرنسز دیے انہوں نے. پھر میں نے اعتماد نہیں کیا کیونکہ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ آتھینٹک یہ کہہ رہے ہیں تو ہے بھی کہ نہیں ہے, ہمیں کیا پتا بھائی. پھر میں نے ڈاکٹروں سے رابطہ کیا, ڈاکٹروں نے بتایا بالکل صحیح ہے. اتنی تو ہماری ساری میڈیکل سائنس میں یہ جو تحقیق ہے یہ اصل میں تقلید ہی ہو رہی ہے. عامی آدمی کا کسی مستند ماہر سے پوچھ لینا یہی تحقیق ہے اس کی, اور جو ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ کسی کی تقلید نہیں کرتا, اس کی تحقیق یہ کہ خود ریسرچ کرے. اور عامی آدمی جس کے پاس وہ نالج نہیں ہے اس کا کسی مستند کی رائے پر اعتماد کر لینا
جس کو تقلید کہا جاتا ہے یہی اس کی تحقیق بھی ہے. اور قرآن نے حکم دیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ کہتے ہیں اہل علم سے پوچھو, اگر تمہارے پاس نالج نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ کے عمل کرو یا اس کو رد کر دو. عمل کیا جائے گا نا. تو اسی کو اتباع بھی اسی کو کہتے ہیں, تقلید بھی اسی کو کہتے ہیں. اندھی تقلید یہ ہے کہ آپ جاہلوں کے پیچھے لگ جاؤ, جیسے کہ آج کل لوگ لگے ہوئے ہیں. اور تقلید علی وجہ البصیرہ, جس کا قرآن حکم دیتا ہے, جس کو اتباع سے تعبیر کیا قرآن نے, وہ یہ کہ کسی پڑھے لکھے کو فالو کرو. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ میں جلدی اس لیے بول رہا ہوں تاکہ میرا اصل ٹاپک نہ رہ جائے. تو مدارس کا میں جلدی بتا دوں. پہلے سال کیا پڑھا جاتا ہے؟ عربی گرامر. اتنا کافی نہیں ہے عربی سیکھنے کے لیے, آپ کو کانفیڈنس نہیں ہو سکتا. اس کے بعد پڑھا جاتا ہے عربی ادب. عربی ادب کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں. نفحۃ العرب ہے, مقامات حریریہ ہے. سب سے پہلے القراءۃ الراشدہ جو بہت آسان, کیونکہ عربی. پھر اس میں شاعری بھی پڑھی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے دور سے جو 40 سال پرانے شعراء ہیں جو بالکل خالص عربی میں شعر کہہ کر اشعار کہہ کے گئے ہیں, دیوان حماسہ ہے, وہ شاعری پڑھی جاتی ہے تاکہ اس دور کی عربی سے مناسبت پیدا ہو. آج کل کے عربی اخبار پڑھنے سے وہ والی عربی میں مہارت نہیں ہوتی جو پیغمبر کے دور میں تھی. ہمارا جو علم دین ہے وہ اس عربی میں ہے جو نبی کے دور میں بولی جا رہی تھی. تو اس دور میں جانے کے لیے آپ کو اس دور کے شاعروں کو پڑھنا پڑے گا, اور ان میں زیادہ تر غیر مسلم شاعروں کو پڑھا جاتا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ ایک شعر سنا دیتا ہوں اسی دور کا پڑھا ہوا. قفا نبکی من ذکرا حبیبی و منزلی. امرؤ القیس ہے, نبی کے دور سے پہلے کا شاعر ہے, غیر مسلم تھا, اسی میں موت ہو گئی. جس کو مجنو کہا جاتا ہے نا, جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مجنو. یہ امرؤ القیس تھا. قفا نبکی من ذکرا حبیبی و منزلی بسقط اللوا بین الدخول فحوملی وانی غدات البین لما تحملوا لدا سمرات الحی ناقف حنظلی. آپ یہ اسکالر سے اس کے ایک لفظ کا ترجمہ پوچھ کے بتا دیں. جتنے آج کل یوٹیوب پہ اسکالرز آ رہے ہیں نا, ان سے کہیں شعر کے ایک لفظ کا ترجمہ بتا دو تم. حالانکہ بہت آسان شعر ہے یہ. شاعر, اب مجھے مزہ آ رہا ہے شعر پڑھنے میں, تو اب ترجمہ, حالانکہ ٹاپک نہیں ہے لیکن اب ترجمہ کرنے دیں, کیا خیال ہے؟ تو شاعر اپنی محبوبہ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے, رپورٹ پیش کر رہا ہوں میں. ابھی ہمارے ٹاپک سے مناسبت نہیں ہے لیکن شعر پڑھ دیا تو اس کا ترجمہ بھی ہو جائے, تھوڑا مزہ. مجھے تو بہت مزہ آیا شعر پڑھنے میں. شاعر کہہ رہا ہے قفا نبکی من ذکرا حبیبی و منزلی. کہیں سفر پہ جا رہا ہے تو کھنڈرات نظر آئے. کھنڈرات, جہاں ونس اپون اے ٹائم لیلا رہا کرتی تھی, محبوبہ رہا کرتی تھی, جو اب وہاں سے کوچ کر کے جا چکی ہے. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا, محبوبہ جب علاقہ چھوڑ کے اپنے ماں باپ کے ساتھ جا رہی ہے تو سوائے مجنوں کو کفے افسوس کے اور کچھ بھی نہیں, وہ چھپ چھپ کے ملاقاتیں ہمیشہ کے لیے ختم. آج کل ایسا نہیں ہے, وہ نمبر دے کے جاتی ہے, فیس بک کی ID بھی بتا کے جائے گی, اپنے تمام اکاؤنٹس آپ کے پاس پہلے سے ہوں گے. آپ خوش ہو رہے ہیں اس پہ کہ چلو یار آج محبوبہ تک پہنچنا آسان ہے, لیکن یاد رکھو اس سہولت کا ایک نقصان یہ ہوا ہے کہ وہ آپ کے علاوہ 20 لوگوں کو نمبر دے کے جا رہی ہے, کیونکہ اتنی جو لنک آپس میں اتنا آسان ہو گیا ہے کہ وہ مجنوں والا دور ہی ٹھیک تھا. کم از کم یہ تو پتا تھا نا کہ میری ہے, چھوڑ کے چلی گئی تو اب کہیں اور ٹرائی مارو. اب یہ آپشن آپ کے پاس نہیں ہے. خیر, تو وہ کہہ رہے کہ حومل دخول کے درمیان وہ رہا کرتی تھی, تو جب یہاں سے قافلہ گزر رہا ہے تو شاعر ان سے کہتا ہے قفا, یار یہاں ذرا ٹھہرو, کائنڈلی تھوڑی دیر یہاں کیا کرو, اسٹے کرو. اونٹوں پہ ہم گزر رہے ہیں, دوسرے شہر جا رہے ہیں, لیکن یہ محبوبہ کے گھر ہے, گاؤں ہے, اگرچہ یہاں محبوبہ نہیں ہے, لیکن یہاں کھڑے ہو کر نبکی من ذکرا حبیبی و منزلی, محبوبہ کے گھر اور محبوبہ کو یاد کر کے تھوڑا سا رونے تو دو یار. یہ آپشن رونے کا جانے مت دو, اتنی اسپیڈ میں نکل جاؤ گے, رونے تو دو نا تھوڑا سا. جیسے بعض دفعہ آپ کو کوئی لطیفہ سناتا ہے, آپ کو بہت زبردست ہنسی آتی ہے, وہ دوسرا لطیفہ شروع کر دیتا ہے, آپ کیا کہتے ہو, بھائی پہلے والے پہ ذرا تسلی سے ہنسنے تو دو, انجوائے تو کرنے دو. تو یاد رکھو بعض دفعہ کسی ہنسی پہ انسان اتنا انجوائے نہیں کرتا, لیکن کسی غم کو یاد کر کے رونے میں زیادہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے, اس کا غم ہلکا ہو رہا ہوتا ہے اس سے. پھر آگے کہتا ہے وَإِنِّي غَدَاتَ الْبَيْنِ لَمَّا تَحَمَّلُوا لَدَا سَمُرَاتِ الْحَيِّ نَاقِفُ حَنْظَلِي,
کہہ رہے ہیں جس دن محبوبہ یہاں سے جا رہی تھی نا تو میں جھاڑیوں کے پیچھے چھپا ہوا، کوئی مجھے دیکھتا تو ایسا لگتا ہے جیسے میں حنظل، ایک کڑوا درخت ہے نا پیاز کی طرح، اس کو کاٹ رہا ہوں اور میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ کیسا دور تھا، اب دیکھو یہ نبی کے دور سے کئی سال پرانی بات ہے۔ یہ شاعر کتنی حیا تھی بھائی، محبوبہ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا، آنسو بھی چھپا رہے اپنے، جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کے یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ اتنا تمیز کا محبوب آج مارکیٹ میں ملے گا آپ کو ہے بھائی؟ اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا اس بیچارے نے۔ کہہ رہے مجھے دیکھ لیتے میں چھپ کے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، دل ٹکڑے ٹکڑے تھا، ایک لفظ زبان سے لیلا کے ابا کو نہیں کہہ سکتا تھا کہ کیا کر رہے ہو، میرے دل پہ کیا چلا رہے ہو، چھرے کیوں چلا رہے ہو۔ بس ایسے آنسو ٹپک رہے تھے جیسے کوئی پیاز کاٹ رہا ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں میں نمی، بس یہی تھا۔ تو اب کہہ رہے یہ میرے دل پہ آرے چلے ہیں، یہاں سے لوگ چلے گئے، اب میں دوبارہ اس جگہ آ رہا ہوں تو یہاں کھڑے ہو کر کمبختو تھوڑا سا رونے تو دو، اتنی اسپیڈ میں کیوں ہو، اتنا تو بنتا ہے نا، تھوڑا سا رونا تو بنتا ہے۔ شادی نہیں ہوئی، ان کے بچے ہو گئے، ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے، یہ سب برداشت کر لیا ہم نے، تو تھوڑا سا رونے تو دو۔ خیر، تو عربی ادب پڑھایا جاتا ہے دینی مدارس میں، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تاکہ اس زمانے کی، تبھی آپ کو اکثر علماء آج عربی میں بیان کرنے والے نظر نہیں آئیں گے جدید عربی میں۔ اس پہ لوگ بدگمان ہوتے ہیں کہ ان کو عربی نہیں آتی، وجہ اس کی ہے کہ جدید عربی میں وہ بات نہیں ہے جو قدیم عربی میں تھی۔ اب جب علماء سعودی عرب جاتے ہیں تو عوام سے نہیں بات کر پاتے وہ عربی میں، کیونکہ 1400 سال گزر گئے نا، انہوں نے بہت سارے الفاظ ایسے آڑے ترچے کر دیے۔ قالا کو گالا بولتے ہیں اور ای واللہ کو ایوا بولتے ہیں۔ ہم تو شروع میں سعودی عرب جاتے تھے سوچتے ہی رہتے تھے اس نے بولا کیا ہے، گل کہتے ہیں، گل، قل کو کیا کہتے ہیں، گل لا الہ الا اللہ، لکھی صحیح جاتی ہے، بولی پروننسیشن ان کی بہت چینج ہو چکی ہے، لیکن علماء صحیح بولتے ہیں۔ خیر، وہاں کے جو علماء ہیں جب تقریریں کرتے ہیں وہ صحیح عربی، وہ قدیم عربی میں ہوتی ہے۔ خیر، تو آپ کو دینی مدارس میں عربی گرامر پڑھنی پڑتی ہے، 1 سال صرف کے رٹے لگانے پڑتے ہیں۔ قال قالا قالوا قالت قالتا قلنا قلت قلتما قلتم قلت قلتما قلتن قلت قلنا۔ آج کل کے اسکالرز یہ ٹینشن لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ نہیں دین کا علم، اتنی پورا سال بیٹھ کے عربی گرامر استاذوں کے سامنے 2 زانوں ہو کے بیٹھیں، اور جو عالم بننے کے بعد آپ کو سرٹیفکیٹ ملے، اتنی محنت کے بعد 8 سال کے بعد سرٹیفکیٹ ملتا ہے، اس سرٹیفکیٹ کی ملک میں 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے۔ تو آج کل کی جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا، جو علماء ایسے، مولوی ایسے، ان کو پتا ہے 8 سال ہم نے پراپر وے میں علم حاصل کیا، اور سرٹیفکیٹ ایسا جس کی کہیں ہمیں جاب نہیں مل سکتی اس سرٹیفکیٹ پہ، تو ہم اپنا ٹائم کیوں لگائیں؟ اب شوق ہے مقتدا اور رہبر بننے کا۔ شوق کیا ہے؟ مقتدا اور رہبر بننے کا، کہ ہم لوگوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں گائیڈ کریں۔ تو شارٹ راستہ یہی ہے کہ لوگوں کو علماء سے بدگمان کرو، وہاں سے کٹیں گے تو ہمارے پاس آئیں گے، اور اپنے پاس جھولی خالی ہے، ان کے کچھ بھی نہیں ہے سوائے چند اردو یا انگلش کتابیں پڑھی ہوتی ہیں انہوں نے۔ تو کیا سکھایا جاتا ہے؟ عربی گرامر، اس کے بعد عربی، بولو، عربی ادب کی بڑی مشکل کتابیں ہیں جو پڑھائی جاتی ہیں۔ عربی ادب کی شاعری ہے، متنبی آج سے تقریباً 1000 سال پہلے شاعر گزرا ہے۔ فلما انخنا رکزنا الرماح بین مکارمنا وبین العلا بین مکارمنا والعلا لتعلم مصر ومن بالعراق ومن بالعواصم انی الفتى وانی ابیت وانی عطوت وانی ابیت وانی وفیت وانی عطوت علی من عطا۔ متنبی اپنی شاعری میں 1000 سال پرانی عربی ہے، یہ نبی کے دور کے قریب کی عربی۔ متنبی کوئی مولوی تو نہیں تھا، ایک نیوٹرل سا شاعر تھا وہ، لیکن دینی علوم میں اس کی شاعری پڑھائی جاتی ہے تاکہ آپ کو نیچرل عربی جو اس دور میں تھی وہ عربی آئے آپ کو۔ کیونکہ اگر آپ صرف مذہبی لٹریچر پڑھیں گے تو آپ کو ایک خاص قسم کی زبان آئے گی، عربی میں مہارت نہیں ہوگی آپ کو۔ تو متنبی بیان کرتا ہے، ہم سفر کرتے 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 دور دراز علاقوں میں پہنچے، راستے میں دشمنوں سے واسطہ پڑا، تلواریں چلی ہماری، ہم نے دشمنوں کو قتل کیا۔ وہ اتنے بہادری کے کارنامے کرتے کرتے عراق کے قریب پہنچے۔ رات کو جب ہم نے پڑاؤ ڈالا تو اپنی تلواروں کو ہم نے زمین میں گاڑا
تو اصل میں تلواروں کو زمین میں نہیں گاڑا ہم نے. لوگوں تمہیں یہ مسٹیک ہو رہی ہے, تلواروں کو نہیں, اصل میں ہم نے اپنی بہادری پر مہر ثبت کی ہے. جب تلواریں ہم نے رات کو زمین میں گاڑی ہے نا, تو اصل میں اسٹیمپ لگائی ہے اپنی بہادری پر, تاکہ مصر والوں کو, عراق والوں کو پتا چل جائے انی وفیتو, میں جو کہتا ہوں پورا کر کے دکھاتا ہوں, وانی عتوت علی من عطا, جو سرکشی کرتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں, اور جو میرے خلاف جاتا ہے میں اس کے خلاف جاتا ہوں. تو یہ شاعری ہے. اور یہ انی فتح, کہ لوگوں کو پتا چل جائے میں کیا ہوں, جوان. آج جوان آدمی کا پتا چلتا ہے پب جی سے, نمبر زیادہ آ گئے تو یہ جوان آدمی ہے. یہ شاعری پڑھائی جاتی ہے. سمجھتے ہو کہ ہم نے اپنی بلندیوں پہ اور اپنی اخلاقی بلندیوں پہ ہم نے مہر لگائی ہے, تلواریں جو ہم نے زمین میں گاڑی ہیں, اور یہ ثابت کیا کہ ہم وفادار ہیں. جب دوستی ہوتی ہے تو دوستی کا حق ادا, دوستوں کی خاطر لڑا تھا نا وہ, دوستی کا حق ادا کرتے ہیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے تو اس زمانے کا کلچر بھی پتا چلتا ہے اس سے. کیا کلچر مارکیٹ میں اس زمانے میں, بولو چل کیا رہا تھا. اس زمانے کی شاعری میں آپ کو 3 چیزیں بہت زیادہ نظر آئیں گی جو نبی کے دور کے شاعر تھے. ایک چیز سخاوت, ہر شاعر اپنی سخاوت کے واقعات کو فخر سے بیان کرتا تھا. آج کنجوسی, پیسہ جمع کرنا کیا بن چکا ہے, فخر. ہر شاعر رشتہ داری جوڑنے کو فخر سے بیان کرتا تھا کہ میں نے اپنے بھائیوں کے لیے, بہنوں کے لیے, باپ کے لیے, ماں کے لیے, دوستوں کے لیے یہ قربانیاں دی ہیں. آج ابا کا باغی بنایا جا رہا ہے, اماں کا باغی. یہ اس زمانے کے کافر شاعروں کی بات کر رہا ہوں میں. ہر شاعر اپنی بہادری کے قصے بڑھ چڑھ کے بیان کرتا تھا. آج بزدلی, جان بچا کے پتلی گلی سے نکل لینا, اس کو کیا بتایا جا رہا ہے, اس پہ فخر کیا جا رہا ہے. خیر, تو عربی گرامر پڑھائی جاتی ہے, ٹھیک ہے, عربی ادب پڑھایا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر احادیث پڑھائی جاتی ہیں. یہ جب عربی میں کچھ مہارت ہوتی ہے نا, پھر عربی گرامر کی پھر مشکل کتابیں شروع ہو جاتی ہیں. وہ کئی 3-4 سال تک وہ چلتی رہتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے علوم شروع ہو جاتے ہیں, جن میں سب سے پہلے ہے تفسیر قرآن مجید کی. تفسیر میں کوئی ایک تفسیر نہیں ہے, ایک ایک آیت میں کتنے اقوال ہیں علماء کے, اس کی کیا کیا تفسیریں ہیں. اور اس وقت تک طلبہ میں اتنی مہارت پیدا ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ آیت کو ترکیبی لحاظ سے, گرامر کے لحاظ سے حل کرتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا. یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے. تو ہر سال 10 پارے پڑھائے جاتے ہیں, ہر سال 3 سالوں میں جا کے قرآن کی تفسیر مکمل ہوتی ہے. سمجھتے ہو بات کو؟ اور کیا پڑھایا جاتا ہے, فقہ پڑھایا جاتا ہے. فقہ کا کیا مطلب ہے, قرآن حدیث سے یہ جو مسائل نکالے جا رہے ہیں نا, آج کے اسکالرز آپ نے دیکھا ہوگا جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے, جو عالم نہیں ہے ان کی بات کر رہا ہوں, تو جی حدیث میں آتا ہے, اس لہذا یہ جواب ہے اس کا. ایک سوال پیدا ہوتا ہے, جب یہ قرآن اور حدیث میں یہ مسئلہ بیان ہوا ہے تو آپ کیا پہلے آدمی ہیں جو یہ پیش کر رہے ہیں؟ کیا اس سے پہلے کسی نے پیش نہیں کیا؟ نہیں, یہی بات میرا خیال ہے. اسلام تو 1400 سال پہلے آ چکا ہے نا. تو بجائے اپنی تحقیق لانے کے, جو تحقیق 1400 سال سے چلی آ رہی ہے, جو ریٹن فارم میں آ چکی ہے, اور اسلامی حکومتیں اس پہ چلی ہیں, اس کو کیوں پیش نہیں کرتے آپ؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ جب اسلامی حکومتیں دنیا میں گئی ہیں, آج مجھے بتاؤ ریٹن فارم کے بغیر کوئی قانون جب تک ریٹن میں نہ ہو, کوئی عدالت چل سکتی ہے؟ ارے بولتے کیوں نہیں میرے بھائی؟ دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, پاکستان کا قانون ہے, کوئی بھی لا ہے, کوئی بھی جج کے پاس ایک کیس گیا, جج خود ہی اجتہاد کر رہا ہے بیٹھ کے. 1-2 جج چل جائیں گے, پورا ملک اس پہ نہیں چلے گا. جج کو کتاب دی جاتی ہے, لا لکھا ہوا ہے, اسمبلی میں پاس ہوا ہے, سینٹ میں پاس ہو کے گیا ہے, اسمبلی میں یہ لکھا ہوا ہے, یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, آپ اسی کے پابند ہیں. کیا خیال ہے, ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ اب جج وہ کہے کہ میں اندھی تقلید نہیں کرتا, مجھے تو انصاف دینا ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ اس طرح سے انصاف ملے گا, اس پہ اتنا جرمانہ ڈالا جائے. تو گورنمنٹ ججوں کو کیا کہے گی؟ گورنمنٹ کہے گی آپ پہ ہم نہیں چھوڑ سکتے, یہ کام پہلے ہو چکا ہے. جب انگریز آیا برطانیہ میں تو ریٹن فارم میں لا دے کے گیا نا, کیا خیال ہے بھائی؟ تو
تو بھئی یا تو اس کو فالو کرو یا اسلامی لا کو فالو کرو. اسلامی لا بھی ریٹن فارم میں پہلے سے موجود ہے, ہم کوئی اب تھوڑی پیدا ہوئے ہیں. پہلے ہماری بنو امیہ کی حکومت تھی, پھر بنو عباس کی حکومت تھی, اندلس میں خلافت تھی, پھر ہماری حکومت تھی خلافت عثمانیہ, اور پھر ہندوستان میں ہم نے 1000 سال حکومت کی ہے. تو کیا گھاس کھا رہے تھے ہم لوگ وہاں بیٹھ کے؟ کیا ہو گیا میرے بھائی؟ کیا کوئی ریٹن میں لا تھا ہی نہیں ہمارے پاس؟ تو نئے نئے جو اسکالرز آ رہے ہیں وہ اکثر سنا ہوگا یہ فقہا نے غلط لکھا ہے, یہ فقہا نے غلط لکھا ہے. اصل میں وہ پتہ ہے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, یہ جو اسلامی لا ریٹن فارم میں آ رہا ہے نا صدیوں سے, یہ غلط ہے, یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. تو وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوتا, ان کو اپنی ایک نئی رائے مارکیٹ میں لانی ہوتی ہے. میں ایک مثال دے کے آگے چلتا ہوں. دیکھو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 3 آیتیں ایک ہی مقام پہ فرمائی, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا یہی لوگ کافر ہیں. دوسری آیت اسی رکوع میں, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو لوگ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے یہی لوگ فاسق ہیں. تیسری آیت اسی رکوع میں, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا یہی لوگ کیا ہیں؟ ظالم ہیں. اللہ نے ظالم بھی کہا, فاسق بھی کہا, کافر بھی کہا. اب میں ایک اسکالر کو سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ ہماری عدالتیں اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتی ہیں تو انگریزوں کے لا کو چلتی ہیں, لہذا یہ سب کیا ہیں؟ کافر ہیں نا. قرآن فتویٰ دے رہا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. تھوڑے بہت مسلمان جنت میں جا رہے تھے, وہ بھی کہاں چلے گئے؟ اچھا, پھر جو کافر کو کافر نہ مانے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے نا. دیکھو امام حنیفہ کا قول ہے, مشہور قول ہے کہ کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے نبی کے بعد, کوئی اس کے پاس تحقیق کے لیے جائے نا کہ یہ نبی ہے یا نہیں, تو تحقیق کے لیے جانے والا بھی کافر ہے. وجہ اس کی ہے کہ ختم نبوت میں شک کیوں ہو رہا ہے اس کو؟ ختم نبوت کا عقیدہ تو تواتر سے ثابت ہے نا. اسی وجہ سے علماء کا فتویٰ ہے کہ جو قادیانی کو کافر نہیں سمجھتے وہ بھی کیا ہیں؟ ہاں, کوئی اس بیس پہ نہ سمجھ رہا ہو کہ اس کو قادیانی کے عقائد نہیں پتا, لیکن جب عقیدہ پتا ہے کہ وہ مرزا غلام احمد ملعون کو پیغمبر سمجھتے ہیں, نبی کا جانشین اور وارث سمجھتے ہیں, اس کے بعد بھی ان کو کوئی کافر نہیں کہتا, اس کا مطلب وہ ان کے نظریات سے متفق ہو گیا نا. اب یہ آیت آج کل کے اسکالرز بہت پڑھ رہے ہیں, مارکیٹ میں آ رہی ہے نا ہر چیز, کہ جو یہ ججز ہیں ہمارے, جو ہمارے حکمران ہیں, یہ قرآن و سنت پہ فیصلہ نہیں کرتے, اور واقعی نہیں کرتے, اس میں کہ 2 رائے ہو نہیں سکتی ہیں, لہذا یہ سب کیا ہیں؟ کافر ہیں. اور جو مولوی ان کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے وہ بھی کیا ہیں؟ جو ان کو مسلمان سمجھتے ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ لوگ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا بھائی, وہ بھی کیا ہیں؟ کافر ہیں. اب علماء اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ بھائی یہ آیت آج نازل نہیں ہوئی ہے, یہ جب نبی کے دور میں نازل ہوئی تھی اس وقت کیا تشریح کی گئی تھی اس کی؟ صحابہ, تابعین, ائمہ اربع اور جو اسلامی لا مرتب ہوا ہے اس میں اس کی کیا تشریح تھی؟ اس میں اس کی تشریح یہ تھی کہ جو شخص اللہ رسول کے خلاف قانون کو برحق سمجھتا ہے, تحکیم کا معنی عقیدہ اس کا یہ ہو, وہ یہ سمجھتا ہے کہ خدا کا قانون غلط ہے اور انگریز کا قانون صحیح ہے, وہ کافر ہے. جو عقیدے میں نہ سمجھتا ہو, عملی طور پر فیصلہ کرتا ہو خدا کے قانون کے خلاف, تو یہ عملی خرابی ہے, یہ عقیدے کی خرابی نہیں ہے, وہ گنہگار ہوگا, کافر نہیں ہوگا. اب جج جو عدالتوں میں قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں, اگر جج کا یہ عقیدہ ہے اور جج کو پتہ بھی ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ کرنا یہ غلط چیز ہے, لیکن میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں حکومت کے قانون کا پابند ہوں, تو وہ کافر نہیں ہو سکتا وہ. کیونکہ قرآن میں, حدیثوں میں یہ مضمون بہت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے گنہگار کو بھی مجازن کافر کہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا ایمان لمن لا عہد لہ, جو معاہدہ کر کے پورا نہیں کرتا اس میں سرے سے ایمان ہے ہی نہیں. تو مسلمان تو کتنے معاہدہ توڑ رہے ہیں, جس کا مطلب سارے کیا ہو گئے؟ بولتے کیوں نہیں میرے بھائی؟ کافر ہو گئے نا. پہلے ہی جنت میں شارٹیج چل رہی ہے جانے والوں کی, جو تھوڑے سے بچے تھے وہ بھی کیا کر دیا آپ نے؟ اسلام سے خارج کر دیے. لیکن جس نے پراپر وے میں فقہ پڑھا ہو, اسلامی قانون پڑھا ہو, پراپر وے میں حدیثیں پڑھی ہوں, تو
تو اس پہ فقہا ڈسکشن کرتے ہیں کہ قرآن و سنت میں کفر کا لفظ دو قسم کے کفر میں استعمال ہوا ہے, ایک کفر اکبر اور ایک کفر اصغر. جیسے شرک کی دو قسمیں, شرک اکبر, شرک اصغر. ریا کرنا بھی شرک ہے, آپ کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہو, یہ بھی شرک ہے, لیکن یہ وہ والا شرک نہیں ہے جس سے آپ کا نکاح ٹوٹ جائے, آپ ہمیشہ جہنم میں جلو. اس کو شرک اصغر کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان کے نماز چھوڑ دی وہ اس نے کفر کیا, وہ کافر ہو گیا. تو کیا مطلب, پھر تو جو ایک نماز چھوڑے گا جب وہ کافر ہوا تو اس کی بیوی کا نکاح بھی ختم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ مسلمان اور غیر مسلم کا تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. نبی نے فرمایا جو شخص پیٹ بھر کے کھائے پڑوسی بھوکا سوئے وہ مومن نہیں ہے, اور 3 دفعہ فرمایا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے. جب مومن نہیں ہے تو پھر کیا رہ گیا پیچھے؟ بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے تو نہیں بولو میرے بھائی. جب مومن نہیں ہے, نبی نے 3 دفعہ کہہ دیا, جو خود پیٹ بھر کے کھاتا ہے پڑوسی بھوکا سوتا ہے وہ مومن نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے, تو کیا ہے پھر؟ وہ کافر ہے نا. تو اس کا مطلب سارے کیا ہو گئے؟ تو علماء نے اس کی ایکسپلین کیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو میرے بعد آپس میں کفر مت کرنا, لڑنا مت. کیا مطلب؟ مسلمانوں کا آپس میں لڑنا کیا ہے؟ کفر ہے. حدیث سے پتہ چلتا ہے نا, کافر مت بن جانا کہ گردنیں مارنے لگو ایک دوسرے کی. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, مومنین کی 2 جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرواؤ. دونوں جماعتیں لڑ کے ایک دوسرے کی گردنیں مار رہے ہیں, اور قرآن ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ مومن کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث میں جو کافر کا لفظ آیا ہے وہ کفر دون کفر ہے, چھوٹا کافر. وہ کافر جس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, وہ والا کافر یہاں مراد نہیں ہے. تو پراپر وے میں جب علم حاصل ہوتا ہے تو کفر کے فتوے احتیاط سے لگتے ہیں. ایک اسکالر تقریر کر رہے تھے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, جو قرآن پہ فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے. اور کہہ رہے تھے کہ مولویوں سے فتویٰ مت لو, جب قرآن کہہ رہے کہ وہ کافر ہے تو مولویوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جنہوں نے مجھ سے یہ کہا نا, یہ اسکالر کا کال پیش کیا, اور وہ بھی اس پہ ڈٹے ہوئے تھے کہ سارے کافر ہیں. میں نے کہا مجھے بتاؤ, قبائلی علاقوں میں جب آپ لوگ, وہ پٹھان تھے اور وزیرستان کے, میں نے کہا قبائلی علاقوں میں جب آپ لوگ کے جھگڑے ہوتے ہیں تو جو جرگہ سے فیصلہ کرواتے ہو کیا وہ ہمیشہ شریعت کے مطابق ہوتا ہے؟ کبھی شریعت کے مطابق بھی ہوتا ہے اور کبھی شریعت کے خلاف بھی ہوتا ہے. تو کیا وہ سردار کافر ہو گئے؟ سعودی عرب کی عدالتوں میں کیا ہر فیصلہ شریعت کے مطابق ہو رہا ہے؟ ہر فیصلہ کیا شریعت کے مطابق ہو رہا ہے؟ پوری دنیا میں کون سی عدالت ایسی بچی ہے جو کہے کہ 100% ہم شریعت کو فالو کر رہے ہیں؟ سوائے افغانستان میں شاید ہوگا, باقی تو کہیں بھی نہیں ہے. تو بچا کیا آپ کے پاس میرے بھائی؟ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب تک پراپر وے میں علم حاصل نہ ہو, نہ آپ کو قرآن کی تفسیر کی اجازت ہے اور نہ آپ کو حدیث کو ایکسپلین کرنے کی اجازت ہے. آپ مار کھاؤ گے, گمراہ ہوگے, دوسروں کو بھی گمراہ کرو گے, ضلوا وضلوا کا مصداق بنو گے. اور پھر یہ لوگ کہتے ہیں مولویوں کے چکروں میں مت پڑو. بار بار میں کہتا ہوں, یہ مولویوں کے چکروں سے نکالنے کا مقصد ہے اپنی مقلد بنانا. یہ جو بار بار ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے نا, علماء سے, علماء شخصیت پرستی کی دعوت نہیں دیتے. کسی عالم سے مسئلہ پوچھو گے وہ بتائے گا, دوسرے سے پوچھو گے وہ بھی وہی بتا رہا ہوگا, تیسرے سے پوچھو گے میجورٹی وہ بھی وہی بتا رہی ہوگی. وجہ کیا؟ وہ کتابوں میں دیکھتے ہیں, وہ کتابیں جو صدیوں سے چلی آ رہی ہیں. تو جلدی میں اسپیڈ بڑھا کے کوشش کر رہا ہوں کہ بات کو بہت اسپیڈ کے ساتھ ختم کروں. تو اب ایک بات خوب اچھی طرح سمجھو کہ یہ جو فقہ مرتب ہوا, اسلامی قانون جو علماء, محدثین, فقہا نے مرتب کیا, یہ اسلامی قانون کا حصہ بنا ہے, اسلامی عدالتوں میں ہمیشہ سے رائج رہا ہے. اس میں ایک ایک جزیہ موجود ہے. ہمارے سامنے ایک دفعہ مسئلہ آیا, مسئلہ کسی گاؤں میں شخص نے پوچھا. اس نے یہ پوچھا کہ میرا پہاڑ جس پہ میں نے فصلیں اگائی ہوئی تھیں وہ سرک کے کسی دوسرے کی زمین میں چلا گیا ہے, اور دوسرا دعویٰ کر رہا ہے چونکہ یہ پہاڑ پورا میرے زمین پہ آ گیا ہے لہذا یہ کس کا ہے؟ میرا ہے. آپ نے کبھی ایسا مسئلہ سنا؟ کبھی ہم تو حیران ہو گئے, بھائی سچ جھوٹ بول رہا ہے, کیا کر رہی ہے؟ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہاڑ ادھر سے ادھر چلے جائیں. اب وہ پہاڑ واپس تو اپنی زمین پہ, زلزلہ آیا ہوگا یا کچھ ہوا ہوگا, اب ایسا تو ہو نہیں سکتا پہاڑ لے جائے. اب آپ کہاں سے جواب تلاش کریں گے اس کا؟
اگر اس کو مٹی پہ قیاس کرتے ہیں تو آپ کی مٹی اڑ کے دوسرے کی زمین میں چلی جائے تو وہ کس کی ہے؟ وہ دوسرے کی ہے نا. کبھی ایسا دیکھا آندھی آئی ہو اور آپ کی اتنی کلو مٹی اٹھ کے وہاں چلی گئی، آپ کو 2 کلو مٹی تمہارے پاس آئی ہے، واپس کرو. وہ کہے گا یہ کچھ میری زمین ہے تو مٹی کس کی ہے؟ جہاں سے بھی اڑ کے آئی ہو میری ہے. تو پہاڑ بھی تو مٹی کا ہی تھا وہ. لیکن آپ حیران ہوں، ہم نے جب کتابوں میں تلاش کیا، صدیوں پرانی کتابوں میں، یہ جزیہ بھی ہمیں کتابوں میں مل گیا. کیونکہ یہ پہلے ہوا ہے عدالتوں میں، یہ کیس اسلامی عدالتوں میں آیا ہے کیس، اور اس وقت کے علماء مفتیان کرام نے تحقیق کر کے جواب لکھا ہے. اب جس نے پڑھا ہوا ہوگا وہ جواب دے گا، جس نے نہیں پڑھا ہوگا وہ پھینکے گا بیٹھ کے. وہ نئی تحقیق مارکیٹ میں لے کر آئے گا جو تحقیق پہلے ہو چکی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو عربی ادب پڑھا جاتا ہے، پھر فقہ کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، وہ کتابیں جو آج سے 1200 سال پہلے لکھی گئی ہیں. وضو کے حکام، زکوٰۃ کے حکام، روزے کے حکام، وراثت کے حکام، نکاح کے حکام، طلاق کے حکام، آج کی نہیں، کب لکھی گئی ہیں؟ 1200 سال پہلے، بلکہ 1300 سال پہلے. امام ابو حنیفہ کے شاگرد نے جو کتابیں لکھی ہیں نا، آج سے تقریباً 1250 جو اسلامی قانون انہوں نے مرتب کیا تھا. اور کمال کی بات ہے وہ کتابیں یورپ کی یونیورسٹیوں میں بھی پڑھائی گئی ہیں اسلامی قانون کو سمجھنے کے لیے، عدالتی قانون کو سمجھنے کے لیے، جس کے خلاف آج کل کے اسکالرز بہت بول رہے ہیں. پھر بخاری پڑھائی جاتی ہے، مسلم پڑھائی جاتی ہے، اسماء الرجال. پھر جب حدیث پڑھائی جاتی ہے تو سب سے پہلے اصول حدیث کہ حدیث صحیح کسے کہتے ہیں، ضعیف کسے کہتے ہیں، حسن کیا ہوتی ہے، حسن لعینہ کیا ہوتی ہے، حسن لغیرہ کیا ہوتی ہے، صحیح لغیرہ کیا ہوتی ہے، صحیح لعینہ کیا ہوتی ہے، یہ سب پڑھایا جاتا ہے. اسماء الرجال کیا ہوتا ہے، کس راوی کا کیا مقام ہے. آپ کو بہت سے ایسے راوی ملیں گے، بعض لوگوں نے کہا یہ کذاب تھے، دجال تھے، لیکن محدثین نے کہا ان کی جرح کا اعتبار نہیں ہے. لیکن جب کوئی یوٹیوبی اسکالر ہوگا نا، وہ آ کے کہہ دے گا فلاں نے اس کو ضعیف کہا ہے، بس آپ مان لو گے. آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی دلیل ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ خود اس فیلڈ کے ماہر نہیں ہو. لیکن جو اصول حدیث کو جانتا ہوگا اسے پتا ہوگا کہ بھئی یہ قول معتبر نہیں ہے، کسی کا اس راوی کو ثقہ کہہ دینے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کسی کا اس کو ضعیف کہہ دینے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. مرسل حدیث حجت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ آج اتنے بڑے بڑے پھینکو ہیں. ایک حدیث ہے مرسل ہے، ایک صاحب نے کہا مرسل حدیث بالاتفاق ضعیف ہوتی ہے. مرسل کہتے ہیں کہ تابعی ڈائریکٹ نبی سے بیان کر دے، صحابی کا واسطہ حذف کر دے. کہ بالاتفاق لوگ کہہ رہے ہیں ضعیف حدیث ہے. کچھ بھی پتا نہیں ہے، نہ الف کا، نہ با کا، نہ تا کا. پھینکتے رہو بیٹھ کے، یوٹیوب کی دنیا میں پھینکتے رہو، اور لوگ بیٹھے ہوئے لپیٹنے کے لیے.